أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، محترم مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم و احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں مجالس غوث اعظم میں شرکت کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق دی ہے. اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے. آج میں پھر سے حسب معمول ان خواتین کے ذکر کے حوالے سے آج ہم ایک اور خاتون کا ذکر کرتے ہیں، اور آج اس خاتون کا ذکر ہم اسپیشلی اور بطور خاص تربیت کے حوالے سے ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماؤں کا کردار اور ماؤں کا رول کیا ہوتی ہے، اور جب ماں اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ صرف کرتی ہے تو پھر اس کا اثر اس بچوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور اس بچوں کی زندگی میں اثر تو ہوتا ہے لیکن اس بچے سے دوسرے لوگوں سے کیا فوائد حاصل ہوتی ہے اس ایک ماں کی تربیت کی وجہ سے. اور جب تربیت بری ہوتی ہے، ماں باپ خاص کر کے ماں جب بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں کرتی اور وہ سیریس نہیں رہتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور بار بار بچوں کو بچپنا کا نام دے کر کئی حرکتوں پر وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، کئی باتوں پر وہ کان بند کر لیتی ہے، کئی چیزوں پر آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی تک بچہ ہے یا بچی ہے، بڑے ہو کر جا کے سمجھ میں آ جائیں گے. تو ان چیزوں کی خطرات کیا ہے اور اس کی بری نتائج کیا ہوتی ہے، بس مختصراً ہم بات کر کے پھر انشاءاللہ سلام پڑھ لیتے ہیں. تو آج آپ کو حیرت ہوگی کہ آج جس ماں کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ماں ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز اور تمام اولیاء کے سردار، تمام اولیاء کے سلطان، سیدنا و سندنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے ہیں. ہم تو بڑی آسانی سے غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ رب العزت پیار ہوتا ہے. غوث اعظم جیسے ولی کی تعریف کرنا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے، اور جن لوگوں سے اللہ رب العزت کو محبت نہیں ہوتا تو پھر ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ غوث اعظم جیسے شخصیت کی تعریف کرے.
تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم زبانی تعریفوں سے تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو جائے اور ہم حقیقی تعریفات کی طرف اپنے وقت کو صرف کریں اور دیکھیں کہ واقعی ان اولیاء اللہ کی اصل زندگی میں ان کی بیک گراؤنڈ میں کیا کیا محنتیں ہیں اور کیا کیا تربیتیں ہیں، اور ان تربیتوں کو ہم کوشش کریں. یقیناً ہم اپنی اولاد کو وہ تربیت نہیں دے سکتے جو غوث اعظم کی تربیت ہے، لیکن کم از کم یہ کوشش کر سکتے ہیں. تو مزید بات کرنے سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جیسے بھائی بلال نے آپ سے پہلے یہاں پر غوث اعظم کی ولادت کے حوالے سے پھر اس کا ذکر فرمایا کہ غوث اعظم راستے پہ جا رہا تھا، پھر فرشتے آئے اور فرشتے آواز دے رہے تھے کہ ایک اللہ کے ولی کے لیے راستہ نکالو، راستہ بناؤ. تو اسی حوالے سے ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں. یہ میرے سامنے قلائد الجواہر ہیں جو غوث اعظم کے حوالے سے ہیں اور ائمہ اقطاب کے حوالے سے تذکرہ ہے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ یوم عرفہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور باہر میں اپنی کام میں مصروف تھا. تو اچانک ایک بیل گزرے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا غالباً. بیل جانتے ہیں آپ؟ کاؤ، ٹھیک ہے، یا بول، بیف اس کو اپنی زبان میں بول سکتے ہیں. ان کو بیف نظر آیا. تو جس طرح عام بچوں کی طرح بیف کو دے کر پھر وہ مزے لیتے ہیں، تو پھر غوث اعظم بھی قافلے میں شامل ہو گیا، ان بچوں کے ساتھ بیف کے پیچھے پڑ گئے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فلتفت، تو یہ اچانک یہ بیل میری طرف منہ کیا. The cow, the bull, the beef turned to me and said وقالت and said يا عبد القادر ما لهذا خلقت. This cow told me that, oh Abdul Qadir, you are not created for this. یہ تو عام بچوں کے کام ہوتا ہے جو تماشا کرتے رہتے بازاروں میں، رستوں پر ہیں، میدانوں میں، ہالز میں، لیکن آپ تو ایک مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہے. ما لهذا خلقت. تو غوث اعظم فرمایا فرجعت فزعا، تو ڈر کے مارے میں واپس چلا گیا. بھائی جانور بولنا شروع کر لیا اور مجھے میرا نام لے کر کہ غوث اعظم تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو ظاہر بات ڈر تو ہوگی. ایسا اگر کسی کے ساتھ ہوتا. تو فرجعت فزعا الى دارنا وصعدت الى سطح الدار، کہ میں جلدی واپس گھر پہنچا اور گھر کی چھت پہ جا کر میں کھڑے ہو گیا. اور یہ عرفہ کا دن تھا اور غوث اعظم میدان عرفہ میں نہ تھا، یہ صرف عرفہ کا دن تھا. پھر جب چھت پہ غوث اعظم جا کے بیٹھے تو غوث فرماتے فرأیت الناس واقفین بعرفات، تو میں تو چھت پر تھا لیکن دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. عرفات میں نہ تھا غوث اعظم، وہ تو بغداد جانے سے پہلے کا معاملہ تھا. تو فرمایا کہ میں چھت پہ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے اور عبادت میں مصروف ہیں. تو اس سے اور غوث اعظم کو تکلیف ہوا، ڈر ہوا اور ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی. تو پھر وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور اپنی والدہ سے اجازت لی کہ بھائی میں جو حالات دیکھ رہا ہوں ایک خاص اشارہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ماں مجھے اجازت دے کہ میں پڑھنے کے لیے بغداد چلا جاؤں. یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو ایک بطور خاص بتانا چاہتا ہوں، خاص کر کے جو لوگ ہمیں خواب سنانے کے لیے آتے ہیں. یہ غوث اعظم ہیں، ان کی طرف ایک جانور نے آواز نکالا، کہا غوث اعظم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو ایک مخصوص بندہ ہے. اور غوث اعظم اپنے گھر کی چھت پر جا کر وہ مکہ معظمہ اور میدان عرفات کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کے اندر
وہ بابائیت نہیں لاتا کہ بھائی میں تو بہت بڑی چیز ہوں، بھائی عرفات میرے سامنے ہے، جانور میرے لیے بولتے ہیں میں بہت بڑی چیز ہوں۔ آج کل کسی کو تھوڑا سا اگر کسی نے مدینہ منورہ دیکھ لیا اچھی بات ہے، یہ تھوڑا سا کسی نے اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر ان کی سینکھ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں بہت بڑی چیز ہوں، پھر آتے پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا اشارہ ہے، میرے لیے کیا اشارہ ہے، مطلب وہ ان کے اندر ایک بڑھائی آ جاتی ہے کہ واقعی، اور ان کی شکل دیکھو سنت کے خلاف ہوتے، ایک بھی حلیہ اس کا سنت کے مطابق نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے اندر ایک وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن غوث اعظم نے تعلیم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ کہیں مجھے اتنا بڑا اشارہ نہیں مل رہا ہو کہ جو غوث اعظم کو اشارہ ملا ہے، اور اشارہ کیا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، کہ گھر چھوڑ کر جا کے تعلیم حاصل کرو، پھر بعد میں آ کے تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا تمہیں معلوم ہو جائیں گے کہ جانور نے بولا کیوں، اور عرفات کے اپنے گھر کے چھت میں کھڑے ہو کر تم عرفات کے میدان میں کو دیکھ رہے ہو، یہ کس طرح تم نے دیکھا، یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہوگی۔ تو لوگ جاہل، ان پڑھ، گواہ تھوڑی سی نظر آ جاتی ہے، بس وہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ان کو، بس میں نے دیکھا ایک سایہ ہے، بس میں غوث اعظم کے سایہ کے مالک ہوں، چنی چنا لوگ عوام الناس کو بہکاتے ہیں اور ان کو اندھیروں میں دھکیلتے ہیں، خود تو گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے ہاں کہہ دیا تو جب اجازت لے لیا فبکت، ماں رونا شروع کر لیا کہ ظاہر بیٹا اجازت لے رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کاش ایسے اولاد آج بھی موجود ہو کہ وہ خود بخود آ کے ماں باپ سے کہ ماں مجھے دین کی تعلیم کے لیے فلان ملک میں جانا ہے۔ ایسے بہت کم ملتے ہیں، بہت کم، کیونکہ وہ تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں تربیت کی لوازمات شامل ہوتے ہیں کہ بچے میں وہ شوق نہیں ہوتے۔ تو ماں رونا شروع کر لیا، وقامت الیہ 80 دینارا، یہ واقعہ آپ نے سنی ہے، پھر وہ دینار وغیرہ دیا گیا، پھر چور وغیرہ آئے، سب کچھ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں جو خاص چیزیں اسی واقعہ میں جو عموماً آپ نہیں سنتے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پھر ماں نے بتایا کہ یا ولدی، جب غوث اعظم کو تیار کر کے غوث اعظم تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، یا ولدی، اے میرا بیٹا، اذهب، تم جاؤ، فقد خرجتک للہ عز وجل، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر کے تمہیں گھر سے روانہ کر رہا ہوں۔ کسی ماں کے اندر ہمت ہے آج کہ اپنے بچے کو یوں کہے کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جا کے تم عالم بن کر پھر میرا منہ آ کے دیکھ لینا۔ آج کل کوئی کر سکتا ہے، تو پھر بھی غوث اعظم کی واہ واہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خرجت عنک، خرجتک للہ عز وجل، فہذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، تیرا یہ چہرہ آج میں تمہیں روانہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں تیرے چہرے کو قیامت کے دن دیکھوں گی۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو، اپنے لاڈلے بیٹے کو، وہ بیٹا جو دنیا جانتے تھے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی بننے والا ہے، اس بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے، اور ماں اس قدر سخت الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ اس چہرے کو میں تو قیامت کے دن میں دیکھوں گی، جا کے تعلیم حاصل کرو۔ فرمایا فصرت مع قافلة صغيرة بطلب بغداد، غوثہ پھر وہ قافلے وغیرہ نکلے، پھر وہ چور وغیرہ آیا، وہ سب کچھ یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر جب آخر میں ان چوروں نے، جب غوث اعظم آخری مرحلے میں دیکھا کہ چور وغیرہ اپنی چور کیا ہوا مال، ڈسٹولن پراپرٹیز تقسیم کر رہے تھے، تو غوث تو سچ بولتا ہوا وہ نکل رہے تھے، تو پھر بھی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں، میری ماں نے مجھے دیا ہے۔ تو وہ نکالا چوروں نے۔ پھر چور نے جو سردار تھا ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ ہمیں سچ بتاؤ، ہر کوئی تو جھوٹ بولتا ہے، یہ پیسہ کا معاملہ ہے۔ تو فما حملک علی ھذا، کہ تم
اس بات پر کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم سچ بولے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا قلت ان امی عاہدتنی، کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، علی الصدق، سچائی پر، کہ تم کبھی جھوٹ نہ بولنا، وانا لا اخون عہدها، اور وانا لا اخون عہدها، اور میں اپنی ماں کو دیا ہوا وعدہ کہ میں خیانت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ غوث اعظم فرما رہے کہ میں نے ماں کو زبان دیا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور واقعی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جان نکل جائے لیکن ماں کو دیا ہوا زبان کو میں واپس نہیں لے سکتا۔ فبکا، پھر اس غنڈے نے، بدماش جو چور تھا، وہ رونا شروع کر دیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا انت لم تخن عہد امک، تم جوان غصہ سے کہہ رہے یو ہیو ناٹ بیٹریڈ یور مدر، صرف ماں کو، تم اپنی ماں کو دیا ہوا زبان کو اتنا پکا کر رہے ہو۔ وَإِنِّي إِلَى الْيَوْمِ، اور میں آج تک کذا و کذا سنا، فلان فلان سالوں سے، اخون عہد ربی، تم اپنی ماں کی عہد کو اتنا خیال کرتے ہو، اور میں اپنی رب کی عہد کو بھول کر میں ہر سال روزانہ میں اپنی رب کی عہد کو توڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ چور نے کہا۔ پھر فرمایا فتاب علی یدی، غوثہ نے فرمایا پھر یہ جو بڑا بدماش تھا، جو چور تھا، وہ میرے ہاتھ میں توبہ کیا اور مسلمان ہوا، اور چور ڈکیتی سے بالکل توبہ کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فقال له اصحابہ، پھر جو یہ تو سردار تھا، یہ گرو تھا ان کا، تو جو چھوٹے چھوٹے چمچے وغیرہ تھے ان سے کہا کہ بھائی تم چوری کرنے میں تو سب سے آگے ہوتے تھے، اور آج توبہ کرنے میں سب سے آگے تم ہو گیا۔ تو پھر فتابوا جمیعا، تو سارے کے سارے غوث اعظم کے ہاتھ میں تائب ہو گئے اور مسلمان اور پکے عاشق بن گئے۔ اب یہاں پر جو تربیت کا جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا تھا یہ ہے کہ یہ ایک ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ غوث اعظم کی والدہ نے، بیٹا تم کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور بیٹا نے عہد لے لیا کہ میں اپنی ماں کی اس بات کو کبھی میں رد نہیں کروں گا، اور اپنی ماں کی اس تربیت کو میں کبھی نظر انداز نہیں کروں گا، جہاں جہاں جاؤں گا اپنی ماں کی صحیح تربیت کو میں ہمیشہ سامنے رکھتا رہوں گا اور اس کے مطابق میں زندگی چلتا رہوں گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے، ماں کی ایک تربیت نے پہلے بیٹے کو مرنے سے بچایا، بیٹے کی پراپرٹیز چھیننے سے بچایا کہ اس نے سچ بولا، اور سچ میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الصدق ینجی، سچائی ہمیشہ تمہیں بچاتا ہے، سچائی and truthfulness will always protect you and will always guard you، اور والکذب یہلک، اور جھوٹ بات اور ٹیلنگ لائز یہ ہمیشہ تمہیں برباد کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے تم یہ سمجھیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے جھوٹ بول دیا اس کے سامنے، چلو ہو گیا، رفع دفع کر لیا، لیکن اس کا اثر اتنا برا ہے، اس کا ایفیکٹ اتنا برا ہے کہ زندگی کے کسی موقع پہ وہ جھوٹ میں برباد کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور سچائی اتنا پر اثر ہے کہ آج تم کسی کے سامنے سچ بولے اور وہ وقتی طور پر وہ سچائی تمہارے لیے نیگیٹو ریزلٹ دے دے تمہاری نظر کے سامنے، لیکن زندگی کے کسی کونے پہ، زندگی کے کسی مرحلے میں وہی سچائی جو ایک دن تمہیں رلا رہا تھا، وہ سچائی ایک دن تمہیں ہنسائیں گے اور تمہیں بہت بڑی مصیبت سے وہ سچائی تمہیں بچا سکتا ہے، اور بچاتا ہے، کیونکہ حضور کا حدیث ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ تو ایک سچائی نے، ایک تربیت نے بیٹا کو برباد ہونے سے بچایا، مال کو بچایا، اور ایک ماں کی تربیت نے ایک بہت بڑا غنڈہ کو توبہ کرایا، اور ایک تربیت کی وجہ سے کئی لوگوں کو تائب کر کے اور اسلام میں شامل کر دیا ہے۔ آج جو مائیں اپنی اولاد کو نظر انداز کرتے ہیں، بس چاہے وہ ٹی وی کے سامنے ہو یا چاہے وہ نیٹ کے سامنے ہو، زندگی کے کسی بھی پوائنٹ آف لائف میں ہو،
جہاں ماں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، یہ صحیح تربیت زندگی کی قدم قدم پر اس کا انداز، اس کا اثر ہوتا ہے بچوں پر بھی اور معاشرے پر بھی. اور جہاں تربیت خراب ہوتی ہے اور تربیت بیکار ہوتی ہے، اس کا بھی اثر معاشرے پر بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی اور باہر اس کا بھی معاشرے میں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. چنانچہ آپ ٹی وی اٹھا کر دیکھیں، ٹی وی کھولیں، انٹرنیٹ جتنے میگزینز وغیرہ کھولیں، آپ کو پتا چل جائیں گے کہ یہاں تربیت صحیح تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اور یہاں تربیت غلط تھا اس کا نتیجہ یہ ہے. جتنا بد کردار لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ٹی وی میں، بے حیائی، اوریانی، ننگی، ہماری بہنیں، ہماری بائی، ہماری مائیں، وہ ننگا ہو کر ٹی وی کے سامنے آتے ہیں، نیم کپڑے پہن کر جو آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ غلط تربیت کی وجہ سے اس کا نتیجہ ہے. تو اس کے نتیجے میں کئی معاشرے میں کئی نوجوان نسل، نوجوان مائیں، نوجوان بہنیں اس غلط تربیت کے نتیجے میں پھنس کر ان کی بھی زندگی برباد ہو رہے ہیں. لیکن ایک طرف غوث اعظم کی ماں کی تربیت ہے کہ غوث اعظم کی تربیت ہوئی اور یہ تربیت کا اثر ایسا ہوا کہ چور، ڈاکو، غنڈے، موالی وہ غوث اعظم کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو ولایت کا سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. تو دوستو، کبھی نظر انداز نہیں کرنا. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا آج تربیت لیک ہوئی اور وہاں صحیح قدم تو نے نہیں اٹھا اپنے بچے کے لیے، تو خدا نخواستہ یہ جو لیکیج ہے یہ تیرے بچے کی آخر عمر میں جا کر بچے کو برباد کر سکتا ہے. تو اس کا خیال کیا کرے. بچے ضرور بچے ہوتے ہیں، بچے کو کھیلنا چاہیے، بچے کو کھیل کودنا چاہیے، فٹ بال کھلا دو، سب کچھ کرا دو، لیکن تربیت میں اور مورل ایکٹیویٹیز میں اور اخلاقیات میں اور اللہ رب العزت کی عبادات میں، ایسے حالات میں، اسپرچولیٹی میں کبھی تم ایسا غلط فیصلہ نہ کرے جس کی وجہ سے تیرے بچے کی آخری عمر میں ہو سکتا ہے اس کی یہ غلطی اس کو برباد کر لے اور یہ خود خدا نخواستہ دوسروں کو بھی برباد کر لے. تو دوستو، یہ ماں قابل ذکر ہے، یہ ماں قابل ذکر ہے جس نے ایسی معاشرے میں ایسی تربیت کا مثال کسی ولی کی ماں میں ہمیں نظر نہیں آتی. بس غوث اعظم کی ماں میں ہی یہ مثال ہمیں ملتی ہے. تو محترم مائیں و بہنیں جو ہمیں سن رہے ہیں، بطور خاص تربیت کی اللہ رب العزت نے تیری گود میں رکھا ہے. تربیت کا اصل منبع اور اصل مرکز وہ ماں کی گود ہے. تو ماں کی گود سے بچے جو کچھ سیکھ کر نکلتے ہیں تو پھر معاشرہ کچھ بھی خراب ہو لیکن وہ معاشرہ اس تربیت کو توڑ نہیں سکتے. لیکن ماں کی گود سے اگر بچہ غلط تربیت لے کر نکلے تو باپ جتنی بھی سختی کرے، معاشرہ جتنا بھی اچھا ہو، صحبت جیسے بھی ہو، الا ماشاء اللہ یہ بچہ معاشرے میں اچھا زندگی کبھی گزار نہیں سکتا. اس لیے میری محترم مائیں، بچوں کا خیال ضرور کرے، ان کو خوش کرے، ہر چیز ان کو فراہم کرے، ہر فیسلٹیز ان کو دے دو، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی ختم ہو رہے ہیں اور تیری اولاد کی زندگی شروع ہو رہے ہیں. تو چونیں جو اپنی زندگی میں خدا نخواستہ اگر کچھ لیکیجز ہوئی ہے تربیت کے حوالے سے، اپنی غلطیوں کو اپنی اولاد کی زندگی میں دہرانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی غلطیوں کو اپنی اولاد میں دے کر ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہو جو امن کا معاشرہ ہو، ادب کا معاشرہ ہو، حیا کا معاشرہ ہو اور بڑوں اور چھوٹوں کی تمیز کا معاشرہ ہو. اللہ رب العزت قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.